برادران اسلام، آج کی نشست میں قربانی کے بڑے جانوروں میں شرکت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2808 سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، گئے 7 افراد کی طرف سے کافی ہے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اس حدیث پاک میں گئے اور اونٹ کے بارے میں صراحتاً مذکور ہوا کہ گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور بھینس چونکہ گائے کی نوع میں سے ہے اسی لیے بھینس کے اندر بھی گائے کی طرح 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، مسند امام احمد میں حدیث نمبر 4384 ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فی سفر فحضر النہر، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے تو قربانی کے ایام آ گئے، تو فذبحنا البقرۃ عن سبعۃ والبعیر عن عشرۃ، ہم نے گائے 7 افراد کی طرف سے ذبح کی اور ہم نے اونٹ 10 افراد کی طرف سے ذبح کیا۔ تو اس حدیث میں اونٹ کے حوالے سے 10 افراد کی شرکت کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشیۃ اللمعات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ ہے۔ یہ پہلے ایک دفعہ عارضی طور پر سفر کے عالم میں اور وہاں کے علاقے کے لحاظ سے، چونکہ اونٹ وہاں کے بڑے موٹے تازے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کی شرکت کا آپ نے اذن عطا فرما دیا، اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کے بارے میں حکم دیا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 3136 نمبر پر حدیث موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی پہلی روایت انہوں نے پہلے زمانے کی ہے اور بعد والی روایت انہوں نے بعد کے زمانے کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، ان علی بدنۃ وانا موسر بہا، کہ میرے اوپر بڑے جانور کی قربانی لازم ہے اور میں اس کو خریدنے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے ولا اجدھا فاشتریھا، کہ میں اس کو یہاں پاتا نہیں ہوں، وہ مجھے دستیاب نہیں ہے کہ میں اس کو خرید کر ذبح کر سکوں۔ تو حدیث میں ہے فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یبتاع سبعۃ شیاہ فیذبحہن، آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ 7 بکریاں خرید کر ان کو ذبح کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کے بدلے میں 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اگر 7 سے زائد حصے جائز ہوتے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 10 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ جب آپ نے 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا تو پتہ چلا شریعت کا قانون یہی ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زائد افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جنہوں نے وہ 10 کی روایت کی تھی، 7 کی روایت بھی انہوں نے کی ہے، تو پتہ چلا کہ پہلے والی روایت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اس میں دوسرے طریقے سے بھی محدثین نے اس کا جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جس میں 10 کا تذکرہ موجود ہے یہ درجہ صحت میں نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں ہدیہ بن عبد الوہاب، تو اس کو جو ہے ضعیف کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور راوی ہیں حسین بن واقد، جن کو ثقہ تو کہا گیا لیکن یہ کہا گیا کہ آخری عمر میں یہ وہم کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اب جی یہ روایت جو انہوں نے 10 کی ہے تو اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ انہوں نے وہم میں 10 کہہ دیا ہو، حقیقتاً جو ہے شرعی قانون وہ 7 کا ہو۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت سے اس کی تائید اور تصدیق بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ شک والے ہیں،
اور اس میں یہ کہا گیا فی البقرۃ سبعۃ و فی البعیر سبعۃ و عشرۃ کہ گائے میں تو 7 افراد ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں، تو اس میں شک کے ساتھ موجود ہے 7 یا جو ہے وہ 10 افراد ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے یعنی یقینی بات نہیں کی گئی بلکہ اس کو شک کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 افراد کی شرکت کے حوالے سے ہے، منسوخ ہے یا پھر جو ہے یہ جو ہے ضعیف ہے اور محض ایک احتمالی ہے۔ تو اب جن جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو لازم ہے کہ ان سب کی نیت اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا مقصد ہو۔ اگر کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہو تو تمام کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح سب کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ شامل ہو گیا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سوال عام طور پر شرکت کے حوالے سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے حصوں کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا اس بات میں ہے کہ ہاں، عقیقے کے حصے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عقیقے کا مقصد بھی وہی ہے کہ جو قربانی کا ہے، یعنی قربانی تقرب کے لیے ہوتی ہے، عقیقہ بھی تقرب کے لیے ہے، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ اسی